محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. انتہائی محترم اور پیارے دوستو، بالخصوص ہمارے سنی تحریک پاکستان کے ٹاؤن شپ لاہور کے جو ذمہ داران اور کارکنان ہیں، آپ تمام دوست، جیسا کہ خرم بھائی نے بھی اعلان کیا اور بذریعہ دعوت نامہ آپ کو پتہ چلا کہ ایک سلسلہ جو ہے درس قرآن کا، اس کو شروع کیا جا رہا ہے 15 روزہ یا ماہانہ. ٹھیک ہے، لکھا ماہانہ تھا لیکن زبانی 15 روزہ بتایا تھا. ٹھیک ہے جی، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، درس قرآن تو روز ہونا چاہیے. اصل بات یہ ہے، تو اس پر مبارکباد. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو ہو رہا ہے اسی کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو فروٹفل بنانے کی کوشش کرنا ہے، اس کو فائدہ مند بنانے کی کوشش کرنا ہے. درس قرآن بنیادی طور پر کسی رسم کا نام نہ رکھا جائے. یہ ماضی میں بھی میں نے غالباً اسی دفتر میں بات کی ہے، اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پر بھی میں کبھی کبھی یہ بات آج کل کہہ رہا ہوں، اور جہاں بھی ہوتا ہے کہ اصل بنیادی چیز کیا ہے، وہ ہے استقامت. الاستقامت فوق الکرامت. استقامت کرامت سے بلند ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت سی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ اللہ رب العزت اس عمل کو پسند کرتا ہے جس میں دوام ہو، باقاعدگی ہو، تسلسل ہو. ایسا نہ ہو کہ آج کیا، 2 مہینے کیا اور اس کے بعد پھر چھٹی. یہ نہ دیکھیں کہ کتنے دوست جمع ہوئے. دیکھنا تو بنیادی طور پر حضرت یہ ہوتا ہے کہ ہم مشن کیا لے کے چلے ہوئے. اس مشن کو آپ ذہن میں رکھیے. دوست تو آتے جاتے رہتے ہیں، دوست کبھی کم ہوں گے، کبھی زیادہ ہوں گے، کبھی کوئی بھی نہیں ہوگا شاید، لیکن ذمہ داران بیٹھے ہوں گے. ہمارے استاد محترم دوستوں کو جمع کرنے کے حوالے سے ایک مثال دیا کرتے تھے، وہی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، آپ کو پسند بھی آئے گی اور یاد بھی ہو جائے گی. آپ فرماتے تھے کہ یہ جو دوست جمع کرنا ہے یہ 2 کلو مینڈک تولنے کے مترادف ہے. ترازو میں آپ نے ایک مینڈک رکھا، اس کے بعد دوسرا مینڈک جب پکڑنے گئے تو پہلا والا اچھل گیا. تو یہی ہوگا آج کے درس قرآن میں جو ہوں گے، میں مینڈک نہیں کہہ رہا، دوست کہہ رہا ہوں. آج کے درس میں جتنے دوست ہوں گے ممکن ہے اگلے درس میں نہ ہوں. کچھ ہی چہرے ہوتے ہیں جن میں کچھ عرصے کے بعد ایک باقاعدگی آ جاتی ہے. اسی لیے منتظمین سے یہ مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ اس کے اندر دوام لایا جائے، اس کے اندر باقاعدگی لائی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر مزید حسن، بہتری اور نکھار پیدا کرتے رہنے کی کوشش. پہلے اتنے ہی دوست یہ تو پکے ہو جائیں، پھر آہستہ 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 بڑھاتے چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آج تو ہے جناب 100 رکعت نماز نفل تہجد اور کل جناب عشاء کی نماز بھی نہیں. ایسا نہ کیا جائے. تو درس قرآن کو مستقل بنیادوں پر اور فائدہ مند بنانے کی نیت سے کیا جائے. یہ تو یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ورنہ شاید میں آف دی ریکارڈ کچھ اور باتیں کرتا، کیونکہ یہ آج کل تو بات کوئی بات نہیں، وہ جب کرنی ہوگی تو ہم کہہ دیں گے میاں ذرا اس کا گلا گھونٹ دو. بے شک تصویر آتی رہے، آواز نہ جائے. ٹھیک ہے جی، لوگ کان لگا کے سنتے رہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے. اچھا جی، درس قرآن بیان یہ نہیں ہے میرے نزدیک کہ آپ نے بولتے چلے گئے، سامنے والا آیا، اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے ثواب مل گیا،
اور چلا گیا. نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اسی لیے جب کبھی یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بھی تقریباً جانتے ہیں. مجھے کوئی کہتا نا جناب آپ کی تقریر رکھوانی، میں نے کہا آپ مایوس ہو جائیں گے. آپ ہماری تقریر نہ رکھوائیں، میں درس دینے والا آدمی ہوں. تقریر میں ایک اسپیکر ہے، باقی لسنر ہیں، سونا اس کے بعد دامن جھاڑا اور نکل گئے. درس میں سیکھنا اور سکھانا ہے. یہاں جو بات کی جائے اس کو یاد رکھا جائے، اس کو یاد کرایا جائے گا، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو رٹوایا جائے، تاکہ یہاں سے خالی نہ جائیں کہ لنگر کیا اور نکل گئے. ساتھ پاس ہو جانا کافی نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو، طالب علموں کو یہی بتاتے ہیں کہ بیٹا پاس ہو جائے. پاس تو گارنٹی، بلکہ کرونا میاں نے تو ایسا کر دیا سارے ہی پاس ہیں جی. تو پاس ہو جانا تو کافی نہیں ہے، پاس ہونا ضروری ہے. ایک ہے PASS، دوسرا ہے پے الف پا اور سین. ٹھیک ہے جی، کہ پاس ہو جانا یہ مسئلہ مزیدار بات نہیں ہے. آپ کے پاس کیا ہے یہ دیکھیں نا. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف علماء نے لکھی حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی عقل کے اندر کسی شے کی صورت کا چلا جانا، وہ علم ہے. اس کی ایک تصویر، ایک چھاپ اگر عقل پر آ گئی ہے، اس کا عکس آ گیا ہے، اس کو علم کہتے ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں، یہ بات مزیدار نہیں ہے. میں نے یہ بات پڑھی تھی، میں نے یہ سب سنا ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے وہ مجھے یاد نہیں. علم یہی ہے کہ وہ یاد ہو، آپ کو پتہ ہو. حافظ قرآن بیٹھے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ حافظ شکیل صاحب بیٹھے ہیں. بھئی اس کو ابھی ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو، بے شک سنا دیں گے انشاءاللہ. ہمیں چونکہ 17-18 سال سے جانتے ہیں، 19 سال سے جانتے ہیں الحمدللہ. لیکن وہ حافظ بھی تو ہوتے ہیں نا جو صرف نام کی ہوتے ہیں. کیا تھا ونس اپون اے ٹائم لانگ لانگ اگو، ہیں جی، آئی واز میمورائز دا قرآن، ہیں جی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بھائی وہ تو پھر مسئلہ نہیں ہے، مزیدار بات نہیں ہے. آپ نے بے شک حفظ کیا، بڑے اچھے طریقے سے کیا. اس کے بعد تنظیم کا امتحان دے کے مفتی منیب الرحمان صاحب کی اسٹیمپ والی جناب سند بھی آپ کے پاس آ گئی کراچی سے. لیکن اس کے بعد اگر منزل کو محفوظ رکھنے کی جد و جہد نہیں کی تو کیا حاصل؟ بس پھر لوگ حافظ صاحب ہی کہتے رہیں گے، تو الحافظ کل جاہل ہو جائے گا، حافظ جاہل کی طرح ہو جائے گا. حافظ تو وہی، اس کے سند دکھاؤ. یہ نہیں ہے سند میرے پاس، آپ مجھ سے قرآن سنیں. ایک صاحب کہتے ہیں دیکھیں میں نے فلاں مدرسے سے حفظ کیا ہے اور میرے اتنے نمبر تھے، میں نے A+ گریڈ میں جناب امتحان بھی دیا ہوا ہے سرانے کی باری میں. تو درس قرآن کو حضرت صاحب سبق کی طرح، یہ تقریر یا سیمینار نہیں ہے، یہ درس ہے. درس تو سمجھ گئے نا. جب نام ہی درس رکھ دیا تو پھر یہاں سیکھنا ہوگا. سیکھیں گے، کاپی پینسل ہونی چاہیے پاس. میرے ابو کہا کرتے تھے، اکثر جانتے ہیں، پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے. ہیں جی، یہ ہوتا ہے نا، سودا دے دیا، اچھا ٹھیک ہے میں لکھ لوں گا. پھر 4 کسٹمر اور آئے، بھول گئے. پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے. تو قرآن مجید نے تو یہ ضابطہ دیا ہے نا. اقرا بھی کہا ہے، علامہ بالقلم بھی کہا ہے. آپ لکھیں، نوٹس بنائیں. قرآن پاک کا نسخہ میں سمجھتا ہوں سب کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. درس قرآن تو پھر یہی مزہ ہے نا جی. درس قرآن کا مزہ یہی کہ سب کے ہاتھوں میں قرآن ہو، اپنا قرآن اپنا، یا کم از کم کاغذ ہو جس میں آپ نوٹس لکھیں، آیات کے حوالے لکھیں. مثلا میں نے ابھی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ سورہ الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 52 میں نے پڑھی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے اس کتاب لا ریب کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، آپ لوگوں نے کافروں کی اطاعت، ان کا کہنا نہیں ماننا. اور اس کے بعد فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور پھر اس کے ذریعے آپ نے ایک جہاد کبیر کرنا ہے. اب یہ بھی کیا ہے، کس کے ذریعے بات ہو رہی ہے؟
تمام مفسرین، 1 2 3 4 کی بات نہیں ہے، تمام مفسرین نے بھی جو ہے یہ جو پروناؤن ہے اس کا مرج ہے۔ ضمیر تو سمجھتے ہیں نا بھائی، یا یہ بھی بس اردو کی گرامر انشاء پردازی میں ایک دفعہ پڑھا تھا کہ اسم معرفہ کی تقسیم ہے علم ضمیر اشارہ موصول؟ کوئی بات نہیں، اب درس قرآن لگ گیا نا، ہم یاد کرائیں گے انشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ نیت تو کرے نا۔ تو ضمیر جو ہے نا، یہ ضمیر کہیں نہ کہیں پیچھے جا رہی ہوتی ہے۔ اس کا مثال ایسی سمجھ لے، میں کہتا ہوں بابر آیا، اس نے کھانا کھایا، یہ اس کون ہے؟ بابر۔ پیچھے بابر کا ذکر ہوگا تو اس پتہ چل جائے گا، چاہے آپ اس کے بعد 4 5 اس لگا لیں۔ بابر آیا، اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے وہ سو گیا، یہ وہ کیا ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے، وہ بھی بابر ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جہاں کہیں بھی ہا ضمیر نظر آئے گی نا، ہا ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ ضمیریں ہیں، ان کا پیچھے کہیں نہ کہیں تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ اب اللہ رب وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، تم اس کے ذریعے جہاد کبیر کرو، ان کافروں کے ذریعے، ان کافروں کے مقابلے میں آ جاؤ۔ کس کے ذریعے؟ تمام مفسرین نے یہ کہا اس بھی سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی جہاد کبیر قرآن کی تعلیم و تبلیغ ہے۔ سب سے بڑا جہاد قرآن کی زبان میں، قرآن کی ہی زبان میں کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے ہی جہاد کبیر ہوگا۔ باقی تلواریں بعد میں اٹھتی ہیں، پہلے سینے میں قرآن جاتا ہے۔ یہ فقیری وغیرہ اب داتا صاحب کا آ رہا ہے نا حضرت عرس، فقیری لائن ہے جی، ساڑی فقیری لائن ہے۔ اب یہ جو بابا بڑا فقیر ہے جس کا نام ہے داتا صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں داتا صاحب کی کتاب کون سی ہے؟ کشف المحجوب شریف، یہاں لائبریری میں یقیناً موجود ہوگی۔ آپ دیکھیے فقر کا جو باب ہے وہ باب نمبر 2 ہے، وہ باب نمبر 2 ہے، اور باب نمبر 1 کیا ہے؟ علم۔ یعنی داتا صاحب نے کتاب کی ترتیب میں یہ بتا دیا، علم پہلے فقیری بعد میں۔ اگر فقیری پہلے ہوتی تو فقیری کا باب پہلے ہوتا۔ بات سمجھ رہے نا جناب؟ صلاح الدین ایوبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بیت المقدس جو فتح کیا ہے، یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ میرے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے تھے، اگرچہ میرے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں لیے تھے، لیکن ان کی تربیت، ان کے دل پر غوث اعظم کی تربیت کا اثر۔ جناب یہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ بات ہے۔ صلاح الدین ایوبی یہ کہہ رہا ہے جو بیت المقدس جو فتح ہوا ہے، میرے جتنے بھی سپاہی ہیں ان کی جو روحانی تربیت ہوئی تھی وہ حضور غوث پاک کے جو شاگرد محترم تھے انہوں نے کی۔ سارا فیض غوثیہ جو تھا وہ اس نے بالآخر بیت المقدس۔ ہاں پھر ایک کتاب لکھی ہے مصر کے ایک عالم دین نے، زبردست قسم کی شاندار کتاب ہے، حضور غوث اعظم کے فضائل و مناقب پر ہے، اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کا جو جامعہ نظامیہ بغدادیہ تھا عراق میں، جہاں آپ پرنسپل تھے، جب فلسطین کا کوئی بندہ طالب علم وہاں پر بطور تعلیم کے غرض سے آتا تھا تو اس کو ہاسٹل میں الگ کمرہ دیتے تھے۔ فلسطینیوں کی ایک الگ کالونی بنا دی تھی گویا، یہ ساری فلسطینی کالونی ہے، وہ طلباء الگ ہوتے تھے، اور غوث اعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فلسطینی طلباء سے الگ نشست کرتے تھے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ میاں تم نے قرآن پڑھ کر کرنا آزاد ہے، اس کو جا کے، یہ اس نے واضح لفظوں میں لکھا اور حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اس لیے حضرت اب اگر ہم نے جہاد کرنا ہے تو جی ہاں کرنا ہے۔ اگر تو ہوتا ہے نا شک کے لیے، پتہ ہے نا، اگر شک کے لیے ہوتا ہے نا، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو پھر تو بنائی ہے۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اب آخری شعر کیا کہا انہوں نے؟ کہ کہتے ہیں کہ مطلع میں کیا شک تھا،
واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف وہ گھر تو جو ہے اگر تو شک کے لیے آتا ہے نا، اگر تو شک کے لیے آپ کہتے ہیں سنتے ہیں کہ ان کی رسائی اگر ہے تو پھر تو بات بن گئی، ابھی بھی تمہیں یقین نہیں، ہاں انہی کی تو ہے، بات سمجھے نا۔ تو اب اگر میں یوں کہوں، اب یہ والا اگر تو شرطیہ ہے، اب اگلا شرطیہ ہے، یہ والا شرطیہ، دوسرا شکیہ ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہم جہاد کرنا چاہتے تو اب یہ والا اگر کون سا شک والا ہو گیا نا، تو کیا اگر نکالو مولانا، اگر نکالیے، جی ہاں ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور جہاد بھی چھوٹا موٹا نہیں، جہاد اکبر، جہاد کبیر، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ درس قرآن، قرآن کو پکڑنا ہوگا۔ حضرت جی انقلاب، مجھے مسجد میں کہتے ہیں نا، قاری صاحب اے کہہ دیو، قاری صاحب او دس دیو، قاری صاحب او دس دیو، سارے اپنے اپنے طور پہ مشورہ دیتے رہتے، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ممبر، محراب اور مصلی پر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، تمہیں بھی تو کسی نے ہی بتایا ہوگا نا۔ لیکن نظام میں تبدیلی فقط قرآن کے درس سے نہیں آتی، اقبال بھائی، ہارون بھائی، کیا کہا میں نے؟ فقط درس قرآن سے نہیں ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے میں تلوار۔ بھجن قاضی نے تو صرف فیصلہ ہی سنانا ہے نا، مفتی نے تو فقط فتویٰ ہی دینا ہے، عمل تو پھر وہ ڈنڈے سے ہی ہوتا ہے، انتظامیہ کراتی ہے۔ تو جب تک ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیں ایک ہاتھ میں قرآن و حدیث کر لیتے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، ڈنڈا، پاور، قوت نفاذ، نافذہ، وہ جب تک نہیں ہوگا، پھر آپ مولوی صاحب سے توقع نہ رکھیں، مولوی صاحب ہی صرف تقریر کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہوئے، بھئی آپ تو ڈنڈے والے ہیں، تو پھر لیکن خالی ڈنڈا بھی تو نہیں چلانا نا، ڈنڈا چلانے کا بھی تو کوئی اصول ہوگا نا، ڈنڈے سے مراد کسی چیز کو نافذ کرنا ہے تو اس کے بارے میں کچھ معلومات تو ہونی چاہیے نا۔ وہ قرآن و حدیث پیرامیٹرز دے گا آپ کو کہ بھائی کیا چیز ناپنا تولنا، وہ ترازو، وہ قرآن و حدیث آپ کو دیں گے کہ یہ بات حق ہے، اس کے ساتھ ڈٹ جاؤ، یہ بات باطل ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو ختم کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جناب؟ تو اس لیے عزیزو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ دوستوں نے درس قرآن کی یہ ترکیب کی ہے، یہ محفل سجائی ہے۔ آج جو صورت حال ہے، یہ سورہ فرقان کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، یاد ہے کون سی آیت ہے؟ سبحان اللہ، کوئی ایک تو نکلا نا بھائی، آپ تو حافظ صاحب ہیں، آپ سے تو ہم پوچھیں گے نہیں، آپ آیت کا نمبر نہ بھی بتائیں گے، پوری آیت سنا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ باقی میرے جیسے جو غیر حافظ ہیں، انہیں تو حوالہ یاد ہونا چاہیے۔ اب کوئی پوچھے میاں جہاد اکبر یا جہاد کبیر کیا ہے، تو آپ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 کھولیں، بلکہ سب سے پہلے تو گھر جا کے قرآن پہ نشان لگائیں، گتے پہ نا، جہاد کبیر سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تاکہ جیسی قرآن پاک کھولیں جہاد کبیر سے مراد حوالہ لگا ہوا، اس حوالے پہ پھر آپ وہاں پہ آیت نمبر، سورت کا نمبر، آیت نمبر لکھے، یہ آپ کو حوالہ لگانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور 52 آیت نمبر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 52 سے۔ جب یہ سرکل لگاتے ہیں نا، یہ عام غلطی ہے، تو ہم کہتے ہیں آیت نمبر 52، لوگ 52 سے آگے پڑھنا شروع کر دیتے۔ آیت نمبر 52 پیچھے والی ہے، آیت پہلے ہے، نمبر بعد میں، ٹھیک ہے، نمبر بعد میں۔ آیت نمبر 1 جہاں لکھا ہوگا تو یہاں سے نہیں شروع ہو رہی ہوگی، پیچھے والی ہوگی۔ تو آیت نمبر 52 میں کیا بیان کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرنی ہے، قرآن کے ذریعے، مطلب یہ قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا تو اسی صورت کے اندر، یہ جو صورت کون سی ہے؟ سورہ فرقان، سورہ فرقان کے اندر ہی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا قُرْآنًا مَهْجُورًا، اے میرے رب،
رسول اللہ کی عدالت میں ایک کیس دائر کر دے گا، کیا؟ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اب عدالت اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کی ہو اور کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا ہو، تو بتاؤ حضور کے دلائل؟ بندے کے پاس بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن مر جاؤ لیکن قرآن سے نہیں تعلق توڑنا، قرآن سے تعلق نہیں توڑنا۔ کیوں؟ حدیث میں آیا کہ اللہ رب العزت کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، مسلم شریف کی حدیث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے وابستہ ہو جانے والوں کو رفعت، بلندی اور عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا وہ دھڑم نیچے۔ اقبال نے یہی کہا ہے نا، وہ تو سب کو یاد ہے، وہ تو سب کو یاد ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے اور تم خوار ہوئے تارک قرآن کے۔ یہ سمجھ لو اس حدیث کا ترجمہ ہے، منظوم ترجمہ اردو میں۔ تو اسی لیے حضرات مکرم محترم، یہ درس قرآن ایک خوش آئند قدم ہے، آپ کو اس پہ مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔